ایک اور سوال اور ایک اور نقطہ اس حوالے سے وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ کیا حالت کفر میں یا ایمان کے علاوہ مسلمان ہونے سے پہلے انسان نے، یا دو حصے کر لیتے ہیں اس کویسچن کے، ایک وہ شخص کہ جس نے حالت کفر میں جو ہے کچھ صدقہ کیا، کوئی نیکی کے کام کیے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کام کیے صدقہ و خیرات میں، اور تو کیا اس کے وہ صدقہ خیرات جب وہ اسلام قبول کر لے گا اس کا جو اس کو ملے گا؟ دوسرا پارٹ اس کا یہ ہو گیا کہ ایسا شخص جس نے حالت کفر میں ایسا کیا اور پھر اس اسلام قبول نہیں کیا. تو پہلی بات یہ کہ جو شخص مومن ہے اور حالت کفر میں اس نے اس طرح کی کوئی نیکیاں کی تھیں اور کچھ اچائیاں کی تھیں، کچھ صدقہ خیرات کیا تھا، اب اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ جو اس کی نیکیاں تھیں جو حالت کفر میں کی تھی، اللہ رب العالمین جو ہے ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین باقی رکھتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک کاموں کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صدقہ، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی کی صورت میں کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ان نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں. تو گویا اس کی نیکیاں جو ہے اللہ رب العالمین برقرار رکھتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ایسا شخص جس نے حالت کفر میں اس طرح کا کوئی کام کیا، ہاسپٹل بنوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا کام کر دیا، اور پھر وہ ایمان نہیں لے کر آیا، اسلام قبول نہیں کیا. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، ابن جدعان کا ذکر کیا، کان فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ایک شخص تھا، یصل الرحم، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، ویطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے یہ فائدہ دے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ، اسے فائدہ نہیں دے گی، انہ لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے رب میری بخشش کر دے، میرے گناہ بخش دینا اس دن جو حساب کتاب کا دن ہوگا. اس میں یہ بھی سمجھیے گا، دیکھیے ایک شخص بلیو ہی نہیں کر رہا، وہ اپنے جتنے اعمال کر رہا ہے نیکی کے، اس کو وہ دنیا تک محدود کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یا اس نے یہ آخرت کو قبول ہی نہیں کیا کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر آخرت میں بھی چاہیے. مومن کا اور کافر کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مومن جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین سے آخرت میں بھی اجر کی امید ہوتی ہے. کافر کا ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو ایک تو اس کا بلیف ہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے یہ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اس کے جو نیکیاں تھیں اس کا اجر اسے دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خود بھی اس کے کانسیپٹس میں یہ بات شامل نہیں تھی، اس کے عقیدے میں شامل نہیں تھی، اس کے بلیف میں شامل نہیں تھی، تو اسی اعتبار سے اگر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اور اسی کی تائید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی ایک تائید جو ہے قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. کہ یہ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور بڑا ہم ایکسل کر رہے ہیں اور بڑی ہم نے ترقی کر لی ہے، تو لیکن اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ، تو قیامت کے دن جو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہی تھا جو دنیا میں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ فرق جو ہے مومن اور کافر کے حوالے سے ذہن میں رہنا چاہیے. اسی طرح اور قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے وضاحت موجود ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی اپنے اجر کی امید ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے اور لاکھوں، اگر وہ کروڑ پتی ہے تو لاکھوں روپے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو وہ کس بنیاد پر دے رہا ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں دیں گے. یقیناً بھلائی ہے مساکین کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف سود کا کانسیپٹ دیکھیے، جو کنونشنل جو ہے نظام ہے، جس میں جب لوگ قرض دیتے ہیں تو وہ اس قرض کے اوپر بھی لوگوں سے رقم لیتے ہیں. 1 لاکھ قرض دیا تو کہتے ہیں 10,000 اس پر دیں. اور دوسری طرف مسلمان ہے جو صرف آخرت کی امید پر وہ 1 لاکھ پوری کی پوری زکوٰۃ دے رہا ہے. اصل یعنی اس پر نفع لینا تو دور کی بات، اور اس کو ویسے واپس لینا بھی دور کی بات، اس نے سارا مال خرچ کر دیا. تو کس بنیاد پر؟ صرف اسی لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے.